السلام علیکم محترم ناظرین، آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی اس لیے ملازمت اپنے کو بچوں ترجیح کو دیں گے۔ وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، تو کچھ دیر میں ہی یاد آ جائے گی۔ اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں، اس سے آپ کا غصہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو خواب میں بھوت نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئی دوستی یا رشتہ شروع کرتے ہوئے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ قطاریں ہوں، ایسی صورت میں آپ ایک قطار چھوڑ کر دوسری میں جا کر کھڑے ہوں تو پہلے والی قطار تیزی سے چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دودھ ابالتے وقت آپ چاہے جتنی دیر مرضی کھڑے رہیں، دودھ نہیں ابلے گا۔ جیسے ہی 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہوتے ہیں، دودھ ابل کر باہر آ جاتا ہے اور چولہے کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کوئی مشین مرمت کرتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ تیل یا گریس سے بھر جائیں تو آپ کی ناک پر فوراً کھجلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں تو ہمیشہ قیمتی اور نازک چیز زمین پر پہلے گرے گی۔ جب بھی رانگ نمبر ڈائل ہو جائے تو کبھی بھی مصروف نہیں ملتا۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ اپنے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو 20% لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ انسان جو باتیں بار بار سنتا ہے اس کا دماغ ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہا رہتے ہیں وہ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جس کے دوست کم ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے اور اس کی سوچ بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اس شخص پر جو ہمیں نظر انداز کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کام کرنے کا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اپنے بالوں کو شیمپو کرتے ہیں تو اس دن آپ زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں۔ خود غرض لوگ اپنی کامیابی کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ خوابوں میں اڑتے ہیں تو آپ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ بہت زیادہ خوش رہنے والے لوگ اگر کم بھی سوئیں تو ان کی جسمانی صحت ڈاؤن نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ جس سے پیار کرتے ہیں اس کے پاس سونا نہ صرف ڈپریشن کو کم کرتا ہے بلکہ یہ آپ کو طویل عرصے تک زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ سونے سے پہلے آپ کا 90% دماغ ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ مسلسل نیند میں کسی کے بارے میں خواب دیکھنا اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ وہ در حقیقت آپ کو بہت یاد کر رہا ہے۔ جب آپ کا کوئی جاننے والا آپ کے خوابوں میں نظر آتا ہے تو اس شخص نے سونے سے پہلے آپ کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سست رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آتے ہیں۔ خواب دیکھنا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ نیند سے محروم لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان میں درد برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔
اگر آپ کام کے دوران وقفہ لیں تو آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے دماغ کو کبھی بھی 100% لاپرواہ نہیں بنا سکتے، یعنی دماغ کے کچھ حصے ہمیشہ اپنے تئیں چوکس رہتے ہیں۔ دل کا محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محبت ہمارے دماغ میں ہونے والی کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ مزاج پتز کو سمجھنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن پڑھنے میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ رونے کے بہت فائدے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ جو لوگ روتے نہیں لیکن آنسو بہاتے ہیں وہ دراصل رونا فضول سمجھتے ہیں اور ایسے لوگ کافی پر اعتماد ہوتے ہیں۔ جو لوگ روتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ دراصل لوگوں کو توجہ دلا کر احساس دلانا چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی پیار کو یاد کرنے لگتے ہیں تو آپ کا دماغ اچانک اداس ہونے لگتا ہے۔ اگر کوئی ہر وقت آپ کو گھورتے ہوئے نظر آئے تو وہ آپ سے محبت یا نفرت کرتا ہے۔ کچھ گانے انسان کو اس لیے پسند آ جاتے ہیں کہ آپ ان گانوں کو اپنی زندگی کے جذباتی واقعات سے جوڑتے ہیں۔ جو لوگ احمقانہ سوالات پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کا جنون ہے جن کی آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں 2 منصوبے چل رہے ہوں تو پہلے کے کامیاب ہونے کا چانس بہت کم ہوگا۔ اگر آپ سیدھی لائن میں بآسانی نہیں چل سکتے تو یقین کیجیے آپ قوت سماعت میں خرابی کا شکار ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنے مقاصد کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کے مقاصد پورے ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے دماغ کو صحیح فیصلہ لینے کی طاقت کو بڑھاتا ہے۔